دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صدام حسین کو امریکہ نے 2006 میں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا تھا، یعنی آج سے تقریباً 18 سال پہلے امریکہ نے صدام حسین کو پھانسی دی تھی۔ اب جس شخص کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 18 سال کا وقت گزر چکا ہو، اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے، تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ کیا آپ اس بات پر بھروسہ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن دوستو، اس وقت صدام حسین کو لے کر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں صدام حسین خود یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ میں تو زندہ ہوں۔ امریکہ نے جس شخص کو 2006 میں پھانسی دی تھی وہ میں نہیں تھا بلکہ وہ میرا کوئی ہم شکل تھا۔ صدام حسین کے اس ویڈیو نے پورے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہر کوئی صدام حسین کے اس ویڈیو کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ویڈیو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں۔ سچائی جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کے دل میں بھی صدام حسین کے لیے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ سچائی پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ صدام حسین کون تھے اور امریکہ نے ان کو پھانسی کیوں دی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ پھر ہم آپ کو اس وائرل ویڈیو کی پوری سچائی بتائیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، صدام حسین عراق کے سب سے طاقتور مسلم حکمران تھے۔ صدام حسین نے اپنے دور میں عراق کو سب سے مضبوط معیشت والا ملک بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدام حسین کے دور حکومت میں عراق کے لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے علاوہ صدام حسین نے عراق میں بڑے پیمانے پر مسجدیں، مدارس اور اسپتال بھی بنوائے تھے۔ اسی وجہ سے سن 1980 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے اس کے لیے صدام حسین کو یونیسکو ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ صدام حسین نے اپنے دور میں عراق کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ آج تک کوئی بھی حکمران عراق کے لیے نہیں کر سکا۔ صدام حسین کے دور حکومت میں عراق سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ صدام حسین نے اپنی حکومت میں بڑے پیمانے پر لیبارٹریاں بنوانے کا کام بھی کیا تھا، جن سے بہت سارے مسلم سائنسدان پیدا ہونے لگے تھے۔ اور یہی نہیں، صدام حسین کی حکومت میں عراق جدید میزائل بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، جس کو دیکھ کر امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی کانپنے لگا تھا۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر امریکہ نے کئی بار صدام حسین کو مارنے کی کوشش بھی کی، یعنی کئی بار امریکہ کی طرف سے صدام حسین کے قتل کی سازشیں بھی رچی گئیں، مگر امریکہ ہر بار اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صدام حسین کی سیکورٹی بہت ہی زیادہ مضبوط تھی۔ صدام حسین کے سینکڑوں ہم شکل تھے، اس لیے صدام حسین جب بھی کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو پہلے ان کے ہم شکل کو گاڑیوں کے ذریعے روانہ کیا جاتا تھا تاکہ دشمن کی نظر صدام حسین پر نہ پڑ سکے اور صدام حسین کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صدام حسین عراق کے پہلے ایسے حکمران تھے جن کی ہر چیز، ہر کھانے پینے کی چیز کو سائنسدان اور ڈاکٹر چیک کیا کرتے تھے، اس کے بعد ہی وہ کھانا پینا صدام حسین کو دیا جاتا تھا۔ اس طرح دیکھا جائے تو صدام حسین نے اپنی پوری زندگی عراق کو ایک مضبوط اور طاقتور ملک بنانے میں لگا دی تھی۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی رات سکون کی نیند نہیں لی تھی۔ صدام حسین کب اور کہاں ہوں گے، یہ بات خود ان کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، صدام حسین نے اپنے دور حکومت میں صرف ایک ہی سال میں اتنے زیادہ کارنامے انجام دیے تھے، جسے دیکھ کر امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی کانپنے لگا تھا اور ڈرنے لگا تھا کہ کہیں صدام حسین ایٹم بم نہ بنا لے، کہیں عراق بھی
ایٹمی طاقت والا ملک نہ بن جائے۔ اسی خوف کی وجہ سے پھر امریکہ نے ایک بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا تھا۔ پھر آخر میں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر صدام حسین پر 148 لوگوں کو قتل کرنے اور ایٹمی ہتھیار رکھنے کا الزام لگا دیا تھا، اور پھر عراق پر اپنی فوجیں اتار دی تھی۔ اس کے بعد جارج بش کے اشارے پر صدام حسین پر مقدمہ چلایا گیا تاکہ وہ صدام حسین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک سکے۔ امریکہ نے صدام حسین کے 2 وکیلوں کا اس لیے قتل کروا دیا تھا کیونکہ وہ دونوں صدام حسین کی وکالت کر رہے تھے۔ پھر آخر میں صدام حسین کے خلاف فیصلہ سنانے سے بالکل پہلے جج کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ پھر وہی ہوا جیسا امریکہ اور اسلام کے دشمن چاہتے تھے۔ آخرکار 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دینے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھانسی سے بالکل پہلے صدام حسین نے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے صدام حسین پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس وقت صدام حسین کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور بائیں ہاتھ میں ایک تسبیح اور ایک جائے نماز تھی۔ پھانسی پر چڑھنے سے بالکل پہلے صدام حسین نے قرآن مقدس جلاد کے حوالے کیا اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گئے۔ مجمع میں خوف اور سناٹے کا ماحول تھا، لیکن صدام حسین کے چہرے پر ایک الگ ہی قسم کا سکون نظر آ رہا تھا۔ دوستو، جس دن صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی وہ دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، یعنی عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ اس دن مسلمان لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانوروں کی قربانی دے رہے تھے، جبکہ صدام حسین خود اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے تھے۔ دوستو، صدام حسین وہ پہلے انسان تھے جن کی موت کا منظر پوری دنیا نے لائیو دیکھا تھا، مگر لوگ پھر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ صدام حسین کو پھانسی دی جا چکی ہے اور وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ صدام حسین تو ابھی زندہ ہیں۔ جس شخص کو امریکہ نے پھانسی دی وہ تو صدام حسین کا کوئی ہم شکل ہے، اور اس بات کو مزید ہوا اب جا کر ملی ہے، یعنی صدام حسین کی پھانسی کو آج تقریباً 18 سے 20 سال کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اس وقت صدام حسین کا ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں صدام حسین خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اس ویڈیو نے پورے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ صدام حسین مرے نہیں بلکہ صدام حسین تو زندہ ہیں، اور اب صدام حسین دنیا کے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ ساتھ ہی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے امریکہ نے جس شخص کو پھانسی دی تھی وہ صدام حسین کا ہم شکل تھا، یعنی وہ خود صدام حسین نہیں تھے۔ دوستو، اس وقت صدام حسین کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اسے خوب شیئر کیا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو صدام حسین زندہ ہیں اور اب دنیا والوں کے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس ویڈیو کی حقیقت بتاتے ہیں، اس کی سچائی بتاتے ہیں، جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صدام حسین کو آج سے تقریباً 18 سے 20 سال پہلے پھانسی دی جا چکی ہے، اور پھانسی کے وقت ان کی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی بھی کی گئی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ جب صدام حسین کی تدفین کی گئی تھی اس وقت کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، جسے پوری دنیا کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں دیکھا تھا، مگر پھر بھی لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ صدام حسین کو پھانسی دی جا چکی ہے، بلکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو صدام حسین کا کوئی ہم شکل ہے، صدام حسین خود تو ابھی زندہ ہیں۔ مگر اب جو ویڈیو صدام حسین کے نام سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس نے اس بات کو اور ہی زیادہ ہوا دے دی ہے۔ مگر ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صدام حسین ابھی بھی زندہ ہیں، وہ ویڈیو مکمل طور پر پھینک ہے، یعنی جھوٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب کی ہے اور اس وقت صدام حسین سعودی عرب میں موجود ہیں
اور ابھی بھی زندہ ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہاں، یہ ویڈیو صدام حسین کی ضرور ہے اور سعودی عرب کی بھی ہے، لیکن یہ ویڈیو اس وقت کی نہیں بلکہ صدام حسین کی یہ ویڈیو 2003 کی ہے۔ 2004 میں صدام حسین کیمرے کے سامنے آ کر اپنا آخری انٹرویو دے چکے تھے۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی کیمرے کے سامنے نہیں آئے تھے، یعنی اس کے بعد وہ کبھی بھی دنیا والوں کی نظر میں نہیں آئے۔ اب جس ویڈیو کو لے کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، دراصل وہ 2003 کی ویڈیو ہے۔ اس وقت صدام حسین ایک بار سعودی عرب گئے تھے اور وہاں انہوں نے ریگستان کا سفر بھی کیا تھا۔ یہ ویڈیو اسی 2003 کے سفر کی ہے اور اس ویڈیو کے اوپر جو آڈیو لگائی گئی ہے وہ بھی مکمل طور پر فیک ہے، یعنی جعلی ہے۔ اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جعلی آواز لگا دی گئی ہے، اور اب اسی ویڈیو کو صدام حسین کے زندہ ہونے کے دعوے کے ساتھ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ صدام حسین مرے نہیں ہیں بلکہ ابھی بھی زندہ ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدام حسین کو 2006 میں ہی پھانسی دی جا چکی تھی اور اب وہ ہمارے درمیان اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہی اس بات کی اصل حقیقت ہے اور یہی صدام حسین کے بارے میں سچائی ہے۔ لیکن دوستو، سوشل میڈیا پر آج ایسی چیزیں بن چکا ہے جہاں لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہر بات کو شیئر کر دیتے ہیں۔ لوگ کسی بھی خبر یا ویڈیو کو آنکھیں بند کر کے ایسے آگے بھیج دیتے ہیں جیسے انہوں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ خدا را ایسا مت کیا کریں۔ جب تک آپ کسی بھی بات کی سچائی نہ جان لیں، اس وقت تک کسی بھی خبر یا ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات جھوٹی خبریں لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے اور سچائی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی بھی خبر، تصویر یا ویڈیو کو آگے بھیجنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیں۔ اب آپ سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے اسے ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ سچائی پہنچ سکے اور وہ بھی اس وائرل ویڈیو کی حقیقت جان سکے، تاکہ کوئی بھی شخص جھوٹی خبروں اور غلط معلومات کا شکار نہ ہو اور ہر ایک تک صحیح معلومات پہنچ سکے۔ دوستو، ایک بار فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ لایا گیا اور کعبہ شریف کے بالکل سامنے اسے رکھا گیا، تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم معجزہ ہوا کہ اسے دیکھ کر وہاں موجود یہودی ڈاکٹروں کی پوری ٹیم حیرت میں پڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہی نہیں، اسی وقت ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اس پورے واقعہ کو سن کر آپ کا دل بھی یقیناً خوش ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، فرعون کا ذکر قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ملتا ہے۔ فرعون نے اپنے زمانے میں غرور اور تکبر کی سارے حدیں پار کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف لانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ تو اپنے غرور اور گھمنڈ میں چور تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کی لاش آج بھی ہزاروں سال کے بعد ویسے ہی موجود ہے جیسے وہ پہلے تھی، اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قیامت تک وہ ایسے ہی رہے گی۔ لیکن فرعون کی لاش کو لے کر یہودی مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچتے رہے ہیں۔ حال ہی میں یہودیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش سامنے آئی ہے۔ نہ جانے اس بار یہودیوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ کون سی سازش مسلمانوں کے خلاف رچ رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے دنوں سعودی بادشاہ کنگ سلمان سے رابطہ کیا اور فرعون کی لاش کو مکہ میں یعنی خانہ کعبہ میں لانے کی اجازت مانگی۔ ان سے درخواست کی اور کہا کہ وہ فرعون کی لاش کو کعبہ میں لا کر
اس پر کچھ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی بادشاہ کنگ محمد سلمان نے کافروں کی چال کو سمجھتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر اپنا یقین رکھتے ہوئے انہیں فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ میں لانے کی اجازت دے دی۔ اجازت پا کر یہودی لوگ بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ فرعون کی لاش کو کعبہ میں لے جائیں اور وہاں جا کر یہ ثابت کر دیں کہ یہ فرعون نہیں ہے، اس کو پوری دنیا جھوٹی فرعون سمجھ رہی ہے، اصل میں یہ فرعون ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ بس یہی سوچ کر پھر وہ یہودی فرعون کی لاش کو لے کر مکہ خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، لیکن وہاں آ کر انہوں نے جیسے ہی فرعون کی لاش کو کعبہ شریف کے سامنے رکھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جس کو دیکھ کر سارے یہودی ڈاکٹر سجدے میں گر پڑے اور وہ وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، 1991 سے پہلے دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی لاش کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ اب کہاں پر ہے۔ اگرچہ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں فرعون کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون اپنی فوج کے ساتھ پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد فرعون کے ساتھ کیا ہوا اس کو لے کر تورات اور بائبل خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں پورا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کا واقعہ کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، بس آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال کر اس طرح محفوظ کر دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے دریائے نیل نے فرعون کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تھا۔ پھر جب ہزاروں سال بعد فرعون کی لاش سمندر کے کنارے صحیح سلامت مل گئی تو اسے قاہرہ لے جایا گیا اور وہاں زمین کے اندر ایک بڑا سا گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے زمین نے بھی اسے باہر پھینک دیا۔ فرعون کی لاش کو ایک تابوت میں رکھا گیا اور پھر مصر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس بات کو جان کر پھر تمام مسلمان کو اس کا یقین ہو گیا، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اب کہاں موجود ہے اور اسے کس طرح عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ سن 1971 میں مصر کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد رسول کو فرعون کی لاش کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے اسی سلسلے میں گھوم رہا تھا کہ اسے ایک خفیہ راستہ کا پتہ چلا۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ جس جگہ کھدائی کر رہا تھا 1971 میں اسی جگہ پر کھدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی اور اس کے کفن پر سینے کی جگہ فرعون کا نام لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر پتہ چل گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس لیے اسے سن کر دنیا بھر سے سائنسدان اور محققین مصر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں دنیا بھر کے ٹیسٹ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے یہ پتہ لگا لیا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں لکھا گیا ہے۔ پوری تحقیق کے بعد اس لاش کو فرعون کا نام دے کر ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سن 1992 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچائے۔ پھر مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرعون کی لاش کو فرانس پہنچا دیا۔ وہاں فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بکائی۔ پھر
माइक्रोस्कोप टेस्ट की मदद से फिरौन की लाश की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। इतने बड़े बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई, यह बात जानकर डॉक्टर मोरिस बुकाई बहुत ज्यादा हैरान हुआ। फिर डॉक्टर मोरिस बुकाई इस लाश के बारे में मजीद तफसील से जानने की कोशिश करने लगा। उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के बारे में मुसलमानों की किताब कुरान पाक में पूरी तफसील के साथ बताया गया है। जानकर डॉक्टर मोरिस मजीद तहकीक के लिए मिस्र पहुंच गया। उसने वहां मिस्र की कई साइंसदानों से मुलाकात की। फिर मिस्री साइंसदानों ने कुरान मुकद्दस खोलकर सूरा यूनुस की आयत नंबर 90 से 92 तक का तर्जुमा सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा करना, उसका पानी में डूबकर मर जाना, फिर समंदर का उसकी लाश को बाहर फेंक देना और बाद में लाश का दोबारा मिल जाना, ये सब कुछ कुरान मुकद्दस में बयान किया गया था। डॉक्टर मोरिस ने जब इन आयत का तर्जुमा सुना तो वो पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के नबी सच्चे हैं। फिर उसने वहीं पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अब दोस्तों, इस वाक़ये के बाद यहूदी कहाँ खामोश रहने वाले थे, वो तिलमिला उठे क्योंकि वो किसी न किसी तरह इस रिपोर्ट को गलत साबित करना चाहते थे। वह हर हाल में कुरान पाक की बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी मकसद के तहत उन्होंने फिरौन की लाश को सऊदी अरब ले जाने की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। उस वक्त उनके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी न किसी तरह फिरौन की लाश को काबा में ले जाया जाए। वो सोच रहे थे कि जो शख्स अपने दौर में खुदाई का दावा करता था, अगर उसकी लाश को खाना काबा में ले जाया जाए तो देखा जाए कि अल्लाह ताला उसके साथ कोई खास मामला करता है या नहीं। अगर खाना काबा में फिरौन की लाश के साथ कुछ ना हुआ तो वो ये दावा करेंगे कि ये फिरौन की लाश है ही नहीं, क्योंकि अगर ये वाकई फिरौन की लाश होती तो अल्लाह उसे अपने घर में कैसे बर्दाश्त करता। इसी मकसद के लिए उन यहूदियों ने कुछ मुसलमानों को भी अपने साथ मिला लिया और उन्हें मुंह मांगी रकम दी। आखिरकार वो फिरौन की लाश को एक जनाजे की सूरत में लेकर खाना काबा पहुंच गए। मगर जैसे ही उन्होंने फिरौन की लाश को काबा शरीफ के सामने रखा तो अचानक फिरौन की लाश पर बेशुमार चींटियां नजर आने लगी। जब कफन हटाकर देखा तो लाश के चारों तरफ अजीब व गरीब किस्म की चींटियां दिखाई देने लगी। यह मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गईं। जो लोग उन चींटियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथों पर भी चींटियां चढ़ गईं और उन्हें काटने लगे। उसके बाद लोगों ने फौरन फिरौन की लाश को वहां से उठाया और खाना काबा से बाहर ले गए। जैसे ही लाश को बाहर ले जाया गया, वो तमाम चींटियां अचानक गायब हो गईं और लाश दोबारा पहले की तरह नजर आने लगी। ये सारा मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम लोग हैरान और परेशान रह गए और सुनने में तो यहाँ तक आया कि वहां मौजूद बहुत से लोगों ने उसी वक्त कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हमें यह तमाम मालूमात सऊदी मीडिया से हासिल हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। इस वाक़ये के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बयान कीजिए।